4 آیات، یہ 5 آیات یہاں تک آئیں تو یہ ایک ٹاپک تھا۔ تو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی، یا سمجھ لیں قرآن کے شروع میں ہی، اللہ پاک 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین کیٹیگری وہ اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا اور چار آیات میں کر کے ختم کر دیا۔ اگلی جو 6 آیات آ گئی، یعنی پہلی تو الف لام میم کو ہم نے چھوڑ دیا نا، حروف مقطعات، اس کے بعد 4 آیات کے اندر 2 سے لے کے 5 تک اللہ نے متقین کا تذکرہ فرمایا۔ اب جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے اس پہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں سے ایک دوسرا طبقہ، متقین ایک ہو گئے، اب دوسرا طبقہ شروع ہو گیا، انکار کرنے والے، کفار، مشرکین، ان کا آ گیا۔ تو اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان، بے شک، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الذین، جو لوگ، دیکھیں یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، کفروا، ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کفر کا مطلب ہے جو کافر ہوئے۔ سواء کا مطلب ہے برابر ہے، ایک جیسا ہے، یکساں ہے، جیسا ایک طرف ویسا ہی دوسری طرف، درمیان، وسط۔ علا کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، اولئک علی ھدی من ربہم، تو علیہم، علی اوپر، ہم ان کے، ہم یہاں پہ پھر آ گیا ضمیر ان کے، حمزہ کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے، حمزہ ویسے عربی میں حمزہ الف کے اوپر جب حرکات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی اردو کے لحاظ سے پڑھ لیں، حمزہ کے اوپر جب زبر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ انذرتہم، کیا؟ انذرتا، ڈرایا آپ نے، انذرتا، ڈرایا آپ نے، ہم انہیں، ٹھیک ہے۔ ام کا مطلب یا، لم، نہ، تنذر، ڈرایا تو نے، ٹھیک ہے۔ تنذر، ڈرایا تو نے، نظر، پیچھے بھی ڈرایا یا تھا نظرتا میں، اور تنذر سیم مادے سے نکلا ہے۔ تنذر، ڈرایا تو نے، ہم، انہیں، لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لانے والے۔ یعنی اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے کہ آپ اگر کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں سے اگلا شروع ہوتا ہے کفار کے بارے میں۔ کفار کے بارے کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، کافروں کے بارے میں یا رسول اللہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز دیکھیں، اگر ہم ظاہری لحاظ سے قرآن کو دیکھیں، بالکل اوپر سے کریں، تو قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کے لیے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کافروں کو تو ڈرانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کافروں کو تبلیغ دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے ایک غلط مطلب خود ہی اس سے نکال لیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ دوسروں پہ فتوے لگاتے رہتے ہیں، حکم لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء، ائمہ، یہ ضروری ہیں، ان سے ہدایت، ان سے دیکھیں کہ انہوں نے کسی چیز کو کیسے سمجھا، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک نبی ہیں یا ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کی تقلید ضروری نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ائمہ کی رائے ہماری رائے سے بہرحال مقدم ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے علوم پڑھے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے وہ 4 لفظ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے عالم بن گئے۔ تو اب دیکھیں یہ جو ہم نے پڑھی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے۔ تو کافر سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو دعوت دیتے رہے اور بہت سارے لوگ بہت عرصے بعد ایمان لے کے آئے۔ ابو سفیان بہت عرصے بعد ایمان لے کے آئے، اور بہت سارے صحابہ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے، اور بہت سارے صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور بہت عرصے بعد جا کے ایمان لے کے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ پہلے اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے اور اس کے بعد جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو ایمان لے آئے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافروں کے لیے کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ عام کافر سے مراد نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کفر سے مراد کیا ہے۔ کفر کا لغوی مطلب ہے ڈھانکنا، چھپانا،
کسی چیز کو ڈھانک دینا، کسی چیز کو چھپا لینا. اور دوسرا اس کا مطلب ہے ناشکری کرنا، کفران نعمت جس طرح ہم کہتے ہیں، یعنی چھپانے کو بھی کہتے ہیں اور شکر کی ضد بھی کہتے ہیں. شرعی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کا مطلب ہے انکار، یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ کافر ہے. کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. ہم کہتے ہیں قادیانی جو ہیں، مرزائی جو ہیں، وہ کافر ہیں. کیسے کافر ہیں؟ وہ ایسے کافر ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں. تو کفر کا جو مطلب ہے لغوی اور شرعی، اس کا جو ایک مین ایسنس بنتا ہے وہ بنتا ہے انکار کرنے والا، جو کسی چیز کا انکار کر دے. یا اس کا دوسرا مطلب ہے ناشکری. شکر کے اگینسٹ آتا ہے کفر، کہ آپ اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ مزید دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، یعنی اب کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ شکر کے اگینسٹ آ رہا ہے، یعنی کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ کا ایک حکم صادر ہے. تو یہ دو معنی ہوتے ہیں. تو اس سے مراد ایک عام کافر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس سے مراد وہ کافر ہے جس پہ حق ظاہر ہو گیا ہے، جس کو پتہ چل گیا ہے، 100% پتہ چل گیا ہے کہ اللہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن حق ہے اور سچ ہے، اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہٹ درمی کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا کسی اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے اگر نہیں قبول کرتا تو یہ کافر ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے ملتی ہے. سورہ نحل میں آتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، یا کافر وہ ہے جس کو جو ایمان لے آیا، جس کو پتہ چل گیا، حق سچ اس پہ واضح ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے پھر انکار کر دیا کسی بھی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے. تو یہ جو ہے نا، یہ وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت آتی ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ سے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو. اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں. ولکن من شرح بالکفر صدرا، اور جس کا دل کھلا ہوا کفر کے اوپر کھل گیا، شرح صدر ہو گیا اس کو، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب رکھ دیا. تو کون کافر کون ہوا؟ قرآن کی اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، جس کو کلیئر ہو گیا کہ بھئی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے نہیں کیا. یہ آتا ہے یہود کے ان سرداروں اور ان پیشواؤں اور ان ائمہ اور ان علماء کے لیے جن کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن وہ حسد کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق میں سے کیوں پیدا نہیں ہوئے، ہماری نسل میں سے کیوں پیدا نہیں ہوئے، بنی اسماعیل سے کیوں پیدا ہو گئے، ہم کسی دوسری نسل والے کو اپنے سے بہتر کیوں مانیں، اس کے آگے کیوں جھکیں، یا اس وجہ سے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو پھر تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، میری سرداری کا کیا ہوگا، جیسا کہ ابو جہل تھا، جیسا کہ رئیس المنافقین ابی بن خلف تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچ ہیں، لیکن وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ایمان نہیں آتے تھے. اس آیت سے مراد وہ کفار. اسی طریقے سے ایک اور قرآن کی آیت ہے، تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. یا تو یہ ہے کہ نبی آتے رہے اور ان کو نشانیاں کھلی دکھا دی گی، جیسے کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، ایک زندہ معجزہ تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور وہ سامنے آ گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا. ان کو پتہ تھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور صالح علیہ السلام نے کہا اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر اس کو مار ڈالا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اصل کفار ہیں. تو جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو اس کا مطلب یہ ہے ان سے مراد وہ کفار ہیں
جن کو پتہ ہے حق کا اور سچ کا، اور اس کے باوجود وہ حق اور سچ کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک بندہ سو رہا ہو، اس کو جگایا جا سکتا ہے، اس کو ہم جگا سکتے ہیں، بھائی اٹھو جاگو، آگ لگی ہوئی ہے یا خود کو بچاؤ یا وٹ ایور جو بھی کرنا ہے، سوئے ہوئے کا علاج موجود ہے۔ ایک بندہ جاگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود کچھ نہیں کر رہا، اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے، جن کو سارا حق پتہ ہے اور اس کے باوجود اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو، آپ کا کام تھا ان تک میرا پیغام پہنچانا، اس کے بعد ہدایت وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور کچھ ہدایت انسان کو اللہ نے خود دے رکھی ہے اپنے ہاتھ میں۔ دیکھیں نا، ایک چیز حق آپ پہ واضح ہو گیا ہے۔ ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ابی بن خلف کو نہیں پتا تھا، ابو لہب کو نہیں پتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے صادق اور امین مانتے تھے۔ جب ایک بندے نے کبھی اپنی بچپن میں، اپنی جوانی میں جھوٹ نہیں بولا، تو بڑھاپے میں جا کے وہ جھوٹ بولے گا۔ سب کو پتا تھا آپ صادق ہیں، امین ہیں، حق ہے، سچ ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، سرداریوں کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا، ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم کئی مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھ لی تو اب کوئی کہتا ہے یار کفار کو دعوت دو، تو فوراً اس کو جواب دے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تم ان کافروں کو دعوت دو نہ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے آیت کو غلط کوٹ کیا ہے، آیت کو مفہوم سے ہٹ کے کوٹ کیا ہے۔ آیت کا یہ مفہوم نہیں بنتا تھا، ہم نے آیت کو بغیر سمجھے کہیں پہ چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اسی کا دوسرا پارٹ ہوگا، مزید اس کو تھوڑا سا انذرتہم کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔